الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر المولد النبوی الشریف۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ولادت کا تذکرہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی مبارک ولادت کا تذکرہ، ولادت کی یادگار۔ جب ہمارے یہاں 12 ربیع الاول آتا ہے تو کیا نعرے لگائے جاتے ہیں؟ نعرے تکبیر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، عرب میں اس موقع پر اس طریقے کے اعلان لگائے جاتے ہیں، اعلان لگتے ہیں، تختیہ لے کر جو ہے لوگ چلتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن ذکر المولد النبوی الشریف، اس طریقے کے بینر جگہ جگہ لگائے جاتے ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ہاں، تو اسی کو عنوان یہاں پر یہ کہ صاحب کتاب نے عنوان جو ہے ذکر المولد النبوی الشریف کو بنایا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا اس میں کیا بیان کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ، یعنی نبی کریم علیہ السلام آئے تو کیا ہوا، اور اسی طریقے سے جب آپ نہیں تھے، بظاہر اس دنیا میں نہیں تھے، تو کیا حالات تھے۔ اسی طریقے سے یہ بیان کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اچھا سبق ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے مبارک ولادت کا تذکرہ یاد۔ دیکھیں یہ اصل میں پورا دیکھیں، خطبہ بھی ہے، پہلے حمد و صلات بھی ہے، اس کے بعد وبعد بھی ہے۔ تو یہ اصل میں یہ تقریر ہے، نیچے حاشی میں دینا لشیخ الازہر صاحب الفضیلہ الامام الاکبر الدکتور عبدالحلیم محمود۔ یہ دکتور عبدالحمید محمود جو ہیں، ان کی تقریر ہے، یہ ان کی تقریر کو یہاں پر کتاب کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے۔ ہاں، عبدالحلیم محمود پورا نام ہے۔ تو یہ آپ چاہیں تو اس کا اردو میں جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ بھی اس کو بول سکتی ہیں، اور اگر عربی میں یاد کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ عربی میں یاد کریں، اس کے بعد اسی کا جو ہے ترجمہ کر دیں آپ ساتھ ساتھ۔ ارے آپ ایک پیراگراف پڑھیں، اس کا جو ہے وضاحت کر دیں اردو میں، اسی طرح ایک پیراگراف پڑھیں، اس کی اردو میں وضاحت کر دیں، کیونکہ آپ کو اردو بھی آ جائے گی۔ تو اس سے جب آپ اس طریقے سے تقریر کریں گی تو لوگ عورتیں سمجھیں گے، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی ہے، عربی میں تقریر کر رہی ہے، سمجھا بھی رہی ہے، سمجھیں گی کہ نہیں؟ بہرحال دیکھیے، نحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائہ۔ بہرحال اس خطبے کو تو آپ زبانی یاد کر لیں الی یوم الدین تک، اچھا خطبہ ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، علی سابق نعمائہ، اس کی نعمتوں پر، اس کی بہت زیادہ نعمتوں پر، وتوالی علیہ، اور اس کی مسلسل نعمتوں پر، اس کے مسلسل احسانات پر، ونستزید سبحانہ وتعالی من فضلہ، اور ہم اس کے فضل سے مزید طلب کرتے ہیں، ونستزید سبحانہ وتعالی، اور ہم اس سے مانگتے ہیں اس کے فضل سے اور زیادہ، اور ہم اور زیادہ اس کے فضل سے مانگتے ہیں، اس کا فضل مانگتے ہیں۔ وَنَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَالسَّدَادَ، اور ہم مدد اور استقامت، یا مدد اور درستگی کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ مدد اور درستگی کی، درست راہ کی کر لیں، درست راہ کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو اتنی ہوگی یہ ثنا کہ ونحمد اللہ تعالی علی سابق نعمائہ وتوالی آلائہ ونستزید سبحانہ وتعالی من فضلہ ونسأل العون والسداد، کہ ہم اللہ رب العزت کی، اس کی کثیر نعمتوں پر، سابق کثرت کے معنی میں ہے،
نامہ یہ نعمتن کی جمع ہے، نعمتن کی جمع نامہ بھی آتی ہے، نعم بھی آتی ہے۔ توالی، توالی مسلسل لگاتار، آلائی اس کا معنی بھی نعمت اور احسان، یعنی اعلیٰ ان احسانات کو کہتے ہیں جن کو شمار نہ کیا جا سکے، جن کو شمار نہ، یعنی النعمۃ الکبیرۃ التی لا تحصی، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ۔ یہ جمع ہے الن کی، الن کی اور الون کی، ہاں الون کی اور الن کی، یہ جمع ہے اعلیٰ، الن، ہاں تنوین آخر میں، الف لام اور یا کے اوپر تنوین الن، اور اولن یا الون، الف لام واو، واو پر تنوین، الن یا الون کی یہ کیا ہے؟ جمع ہے اعلیٰ۔ یہ قرآن شریف میں سورہ رحمان میں کئی مرتبہ آیا ہے، کیا ہے؟ ہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ تو اعلیٰ، کیا ماننا ہوتا ہے اس کا؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر اچھا بار بار یہ کیوں آیا ہے؟ تم اپنی نعمتوں کی کون کون سے، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیوں بار بار کیوں آیا ہے کہ کلمہ؟ یاد دلانے کے لیے۔ تو بار بار اس کی کثرت کیوں ہوئی ہے؟ چلو بہرحال دیکھ کے لانا اس کو، بڑی اچھی اس میں ایک بات بھی ہے، بہرحال ابھی ٹائم نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ سابق نعمائی، اس کی نعمتوں کی کثرت پر، اس کی نعمتوں کی کثرت پر، اور اس کے احسانات کے مسلسل ہونے پر، والتوالی علیہ، اور اس کے لگاتار یا اس کی مسلسل احسانات پر۔ تو نامہ کا معنی لگا لو نعمتیں، اور اعلیٰ کا معنی لگاؤ احسانات۔ تو ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں اس کی نعمتوں کی کثرت پر اور اس کے احسانات کی مسلسل ہونے پر، مسلسل ہونے پر، لگاتار ہونے پر، اور ہم اس یعنی اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں یا فضل مانگتے ہیں، اور زیادہ، اس میں نستزید مطالبے کے معنی میں، یہ باب استفعال سے ہے نا، طلب کرنے کا معنی اس میں نکلتا ہے، ہاں اور زیادہ مانگتے ہیں، تو اور ہم اللہ رب العزت سے اس کا فضل اور زیادہ مانگتے ہیں، یا سیدھا سادہ وَنَسْتَزِيدُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ فَضْلِهِ، اور ہم اللہ رب العزت سے اس کے فضل کی زیادتی کا مطالبہ کرتے ہیں، اس کے فضل کی زیادتی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ وَنَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَالسَّدَادَ، اور ہم اس سے مدد اور درست راہ کی توفیق کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مدد اور ہمیں درست راہ کی توفیق عطا فرما، کہ وَنَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَالسَّدَادَ، اور ہم اس سے مدد اور درست راہ کی توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، وَنُصَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى صَفْوَةِ أَنْبِيَائِهِ وَخَاتِمِ رُسُلِهِ وَأَصْفِيَائِهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اتَّبَعَ هَدْيَهُ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے نبیوں میں سے، یا سیدھا سادہ ترجمہ لگا لیں، اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے برگزیدہ نبی پر اور اس کے رسولوں کے آخری نبی پر، آخری رسول پر، وصفیائی، اور اس کے برگزیدہ رسول پر، وعلی آلہ وصحابہ، اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر، اور ان پر اور ان لوگوں پر، یا اور اس پر، من اگرچہ یہ لفظاً واحد ہے، معنی اس کا ہاں جمع واحد دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی اس کی معنوی حیثیت دونوں کی ہے،
تو ومن اتبع اور ان لوگوں پر جو آپ کے طریقے کی پیروی کرے، کب تک؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ دین کا معنی آتا ہے جزا، تو جزا کے دن تک یعنی قیامت کے دن تک۔ تو اور ہم درود و سلام بھیجتے ہیں اس کے برگزیدہ نبی اور اس کے رسولوں کے آخری نبی پر، اور اس کے برگزیدہ رسول پر، نبی پر، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، اور ان پر جو آپ کی طریقے کی پیروی کرے قیامت کے دن تک، سب پر ہم جو ہے درود و سلام بھیجتے ہیں۔ مطلقاً کسی پر درود و سلام بھیجنا جائز نہیں ہے، یعنی انبیاء کے علاوہ، لیکن طبعاً جائز ہے۔ طبعاً کیا ہے؟ جائز ہے، جیسے یہاں پر ہے، یعنی آپ مطلقاً ایسے نہیں کہہ سکتی ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی فلاں، یعنی نبی کے علاوہ اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اولاً آپ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجیں، اس کے بعد جو ہے دیگر انبیاء پر، اسی طرح پھر دیگر اولیاء پر، دیگر مؤمنین پر، جیسے کہ یہاں پر ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں پر کہ نبی پر بھیجتے ہیں، پھر آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر بھیجتے ہیں، اور پھر تمام لوگوں پر جو آپ کی طریقے کی پیروی کریں گے، یعنی تمام مومنین پر بھی ہم درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو بالتبع کیا ہے؟ یہ جائز ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بعض لوگ کہتے ہیں حسین علیہ السلام، یہ کہنا درست نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا، یا شیعہ لوگ کہتے ہیں حسین علیہ السلام، علی علیہ السلام، تو اس طریقے سے کہنا درست نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ہاں، آپ بعض جگہ دیکھتی ہوں گی، بعض کتابوں میں بھی دیکھتی ہوں گی کہ اس طریقے سے لکھا رہتا ہے مولا علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، اس طرح حسین علیہ السلام، تو یہ درست نہیں ہے۔ بالتبع جائز ہے، بالاسالت جائز نہیں ہے، غیر نبی پر سلام بھیجنا۔ بالتبع جائز ہے، بالاسالت جائز نہیں ہے۔ بہرحال آگے دیکھیے، مفردات تقریباً واضح ہیں، اور دیکھ لیں۔ نحمد اللہ تعالی علی سابق نامہ، سابق یہاں پر کثرت کے معنی میں ہے، نامہ نعمتن کی جمع، طوال باب تفاعل سے ہے، یہ آلائی علون، یہ علن اور علون کی جمع ہے، نستزید باب استفعال سے جمع کا صیغہ ہے، فضل، فضل یہ مصدر ہے، نسلہ سالا یسلو جمع کا صیغہ ہے، العون والسداد یہ مصدر ہے، العون مدد، السداد کا معنی درستگی، یہاں پر لگائیں گے ہم، وہ راہ راست لگائیں گے، درستگی بھی آتا ہے۔ نصلی و نسلم یہ دونوں کیا ہیں؟ جمع کے صیغے ہیں۔ ارے کہاں ہیں سب آپ لوگ؟ جمع کے صیغے ہیں، باب تو واضح ہے، دونوں تفعیل سے ہیں۔ صفوہ برگزیدہ، چنندہ، اور آگے اصفیہ، اس کا معنی بھی وہی آتا ہے، برگزیدہ، چنندہ، منتخب۔ صفوہ اس کی جمع یہ اصفیہ، ہاں، یعنی اصفیہ جمع ہے، اس کی واحد آتی ہے صفوہ، اور صفیون بھی آتی ہے، واحد صفیون بھی آتی ہے۔ ہاں، اصفیہ یہ جمع ہے، اس کی واحد صفوہ اور صفیون، صفیون بھی آتی، دونوں آتی ہے۔ ہاں، صفیون ساتھ سے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، خاتم اس میں فاعل کے معنی میں ہے، رسول واحد ہے، یہ جمع ہے۔ وعلی علیہ واصحابہ، آل تو یہ اس میں جنس ہے، اس میں جنس ہے، اور اصحاب یہ صاحب کی، یہ صحابی کی جمع ہے، صحابی کی جمع اصحاب، یا صاحب کی جمع بھی کر سکتے ہیں، اصحاب دوستوں کے معنی میں،
دوستوں کے معنی میں. من اتبع اتباع باب افتعال سے ہدیہ سیرت، آپ کی سیرت. یوم الدین جزا کا دین. آگے دیکھیے وبعدو، اور حمد و صلات کے بعد. کیا پڑھیں گے اس کو؟ بعدو. یہ کیا مورب اس صورت میں یا یہ مبنی ہے؟ مورب کے مبنی ہے؟ مبنی ہے. بہت کم بچی بول رہی ہیں، کیا بات ہے؟ بعدو کیا ہے؟ مبنی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. خطبوں میں جہاں بھی خطبے کے بعد جب بھی بعد آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے. مبنی علی الضم. کیا ہوتا ہے؟ ضم نہیں جی، ضاد ضم. مبنی علی الضم ہے، یعنی ضمے پر مبنی. کیوں؟ مضاف الیہ جہاں بھی محذوف من بھی ہو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ہاں. فعندما يطالعنا هلال الربيع الأول من كل عام تظللنا ذكرى عطرة يتضوع في الأرجاء عبيرها. پس جس وقت ہم پر طلوع ہوتا ہے ربیع الاول کا چاند، من کل عام ہر سال، تظللنا ہم پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، ذکر عطرۃ معطر یاد، ایک معطر یاد، تظللنا ہم پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، یتضوع فی الارجاء عبیرها اس کی خوشبو اطراف و اکناف میں یتضوع پھیل جاتی ہے، ویفوح فی الاجواء اریجها اور اس کی مہک فضا میں پھوٹ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے. فاہ یفوح کا معنی بھی یہ پھٹنا یا پھیلنا، اس نے یتضوع اس کا معنی بھی پھیلنا. تو اس کی خوشبو اطراف و اکناف میں پھیل جاتی ہے، اور اریجها اور اس کی مہک فضا میں، ہواؤں میں پھیل جاتی ہے. فیبتہج الکون تو عالم خوش ہو جاتا ہے، ویسعد الوجود اور وجود کائنات یا وجود خوش ہو جاتا ہے. یبتہج الکون پس عالم دنیا خوش ہو جاتی ہے اور وجود جھوم جاتا ہے. ويتسابق المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في الاحتفال بهذه المناسبة أفراد وجماعات وشعوب وحكومات. اور مسلمان زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں اس موقع پر جشن منانے میں، افراد کی صورت میں، و جماعتوں کی صورت میں، و شعوباً اور قوموں کی صورت میں، و حکومات اور حکومتی سطحوں پر یا حکومتوں کی صورت میں، حکومتی سطحوں پر. اور ایسا کرتے کیوں ہیں؟ تدفعہم نزعۃ روحیۃ ایسا کرنے پر ان کو ابھارتا ہے روحانی میلان. نزعۃ روحیۃ روحانی میلان ان کو ابھارتا ہے. وعاطفۃ دینیۃ اور دینی جذبہ ان کو ابھارتا ہے. سمجھے بات؟ سمجھ گئے ترجمہ؟ آسان ہے کہ نہیں ہے؟ آسان ہے؟ ارے آسانی تو ہے، کہاں مشکل ہے. تو فعندما یطالعنا، عندما یہ آپ نے پڑھا ہے ظرف میں سے، ظروف میں سے. تعالی یطالعو یہاں پر جو ہے مطالعے کے معنی میں کیا کس میں؟ طلوع ہونا. یطالعونا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، باب مفعلت سے ہے. ہلال جمع اہل آتی ہے، چاند. ربیع الاول من کل عام جمع اعوام آتی ہے. تو جس وقت ہم پر طلوع ہوتا ہے
فاعل کون ہے؟ ہلال ربیع الاول، ربیع الاول کا چاند جس وقت ہم پر طلوع ہوتا ہے، من کل عام، ہر سال، من کا معنی نہیں لگائیں گے، ہر سال، تو کیا ہوتا ہے؟ تذللنا ذکر عطرۃ، ذکر عطرۃ یہ فاعل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ذکر عطرۃ ترکیب توصیفی ہو کر فاعل ہے کس کا؟ تذللو کا، تو تذللو مؤنث کا صیغہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ جو فاعل ہے ذکر عطرہ یہ بھی مؤنث ہے، عطرہ تذللنا، ذلل یذلل، تذلل باب تفعیل سے ہم پر سایہ فگن ہو جاتا ہے، کیا؟ یا ہو جاتی ہے، ذکر عطرۃ معطر یاد، عطرہ معطر، عطر، ذکر عطرہ، ذکر من یاد، تو ذکر عطرۃ معطر یاد، تو ہم پر سایہ فگن ہو جاتی ہے معطر یاد، یتدوع فی الارجاء عبیرها، تدوع باب تفاعل سے پھیلنا، ارجا رجا کی جمع پیچھے بھی آ چکا ہے، عبیر خوشبو، اس کی خوشبو اطراف و اکناف میں یتدوع پھیل جاتی ہے، یہاں پر جو ہے یہ عبیرها یہ فاعل بن رہا ہے تدوع کا، اور فی الارجاء یہ متعلق ہے تدوع سے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وَيَفُوهُ فِي الْأَجْوَاءِ رِيجُهَا، فاہ یفوہ مانے اس کا پھٹنا پھیلنا، تو پھیلنے لگا لو، اجوا الجو کی جمع ہے فضا، اریج خوشبو، اور اس خوشبو مہک، اور اس کی مہک، اس کی خوشبو یہ فضا میں، ہوا میں پھوٹ جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، فَيَبْتَهِجُ الْكَوْنُ، ابتہاج باب افتعال سے خوش ہونا، الکون عالم جمع کائنات آتی ہے، پس عالم یا کائنات خوش ہو جاتا ہے، وَيَسْعَدُ الْوُجُودُ، اور وجود کیا ہو جاتا ہے؟ مسرور ہو جاتا ہے، جھوم جاتا ہے، یعنی انسان کا جو وجود ہے وہ جھوم جاتا ہے، خوشی سے جھوم جاتا ہے، سعیدہ یسعد مانے خوش ہونا، پس کائنات خوش ہو جاتی ہے اور وجود خوشی سے جھوم جاتا ہے، یتسابق المسلمون فی مشارق الارض و مغاربها، یتسابق باب تفاعل سے ہے سبقت لے جانا، تو مسلمان سبقت لے جانے لگتے ہیں، فی مشارق الارض، مشارق مشرق کی جمع، مغارب مغرب کی جمع، تو زمین کے مشرق اور مغربوں میں، زمین کے مشرق و مغرب میں مسلمان ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگتے ہیں، فی الاحتفال، احتفال احتفل یحتفل احتفال مصدر ہے یہ، جشن منانا، تو مسلمان زمین کے مشرق اور مغرب میں اس موقع پر، المناسبہ موقع، اس موقع پر جشن منانے میں، یتسابقو ایک دوسرے پر سبقت لے جانے لگتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں، کیسے کیسے؟ افرادن فردن فردن یا افراد کی صورت میں، و جماعتن اور جماعتوں کی صورت میں، و شعوباً اور قوموں کی صورت میں، و حکوماتن اور حکومتی سطحوں پر، یعنی مطلب یعنی یہ واضح ہے کہ یعنی ہر ایک خوش ہوتا ہے، افرادن یعنی الگ الگ تمام لوگ خوش ہوتے ہیں، اسی طرح جماعتن یعنی پوری جماعتیں مل کر جو ہے جب جشن مناتی ہیں تو سب خوش ہوتے ہیں، اس طرح شعوباً قومیں، مختلف قومیں جو ہے وہ جشن مناتی ہیں، اس طرح حکوماتن حکومتی سطحوں پر یعنی پوری حکومت، پورا ملک جو ہے مل کر وہ جشن منا رہا ہوتا ہے، اور ایک دوسرے ملک سے وہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے ایسے یمن میں جو ہے بہت دھوم دھام سے ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر جو ہے وہ نکلتا ہے، جلوس نکلتا ہے، پچھلے سال سننے میں آیا دنیا کا سب سے بڑا اجتماع وہاں پر ہوا جلوس کے موقع پر یمن میں، اسی طرح دوسرے ملک بھی جو ہے، مالیزیا ہے، انڈونیشیا ہے، تو وہاں پر بڑے پیمانے پر
जुलूस निकाला जाता है तो एक हुकूमत दूसरी हुकूमत पर जो है वो शफ़क़त ले जाने की कोशिश करती है, इसी तरह एक जमात दूसरी जमात पर, इसी तरह एक कौम दूसरी कौम पर। बात समझ रहे हैं? और ऐसा करते क्यों हैं? तदफ़ाहुम नज़ातुन रूहियतुन, नज़ातुन रूहियतुन ये फ़ाइल बन रहा है कि रूहानी मेलान, तदफ़ाहुम उनको उभारता है, दफ़ा यदफ़ा उभारना, उनको उभारता है, और दीनी जज्बा उनको, आतिफ़ा माने जज्बा, तो रूहानी मेलान और दीनी जज्बा उनको इस बात पर उभारता है। किस बात पर? जश्न मनाने पर, इस मौके पर जश्न मनाने पर, एक दूसरे शफ़क़त ले आने पर। अब आगे देखिए, फ़लैसा अजदरो मिनल इहतिफ़ाल बिज़िक्रा मिलादे आदम मन अंजबतुल बशरिया व अम्बल मन अरफतुल इंसानियतु। तवज्जो है, बेदार हैं सब। पस उस शख्सियत से जिसने जिसको इंसानियत ने जना, और इंसानियत ने जिसको सबसे आदीम जाना पहचाना, उस आदीम शख्सियत के यौम पैदाइश की याद पर जश्न मनाने से बढ़कर कोई जश्न नहीं है। समझ में आया कुछ? हाँ, इसी वजह से मैं कहा था नाश्ता करके जो आया होगा उसी को समझ आएगा। तो फ़लैसा अजदरो मिनल इहतिफ़ाल, फ़लैसा अजदरो लायक नहीं है, ज़्यादा लायक नहीं है, मिनल इहतिफ़ाल जश्न मनाने से, ज़िक्रा वो याद, मिलादे मिलाद यौम विलादत, बेज़िक्रा मिलादी यौम विलादत का ज़िक्र, आदम मन अंजबतुल बशरियतु। देखो आदम क्या है, ये गैर मुंसरिफ है ना, उसके बावजूद इसकी इजाफत हो रही है, इसकी यानी इस पर वो आया है, कसरा आया है। क्यों? इसलिए कि इजाफत हो रही है इसकी। आदम मन अंजबतुल बशरियत, इसी तरह अम्बल मन आरफतुल इंसानियत। तो जब इजाफत की जाती तो गैर मुंसरिफ पर कसरा आ जाता है। तो अंजबत, अंजबा युंजिबु इंजाम माने आता है जन्ना, मुअन्नस का सीगा। क्यों? इसलिए कि बशरिया मुअन्नस, फाइल हो ये बशरियत। अम्बल, अम्बल का माना आता है, ये भी, ये आदम और अम्बल ये दोनों क्या है, इसमें तफसील है। और आदम का माना तो मालूम ही अजीम, और अम्बल मुअज़्ज़ज़, अजीम शख्सियत। अरफत, आरफा यारिफ मालूम है आपको, पहचानना। अल इंसानिया, अरफत भी मुअन्नस आया है क्योंकि अल्फ़ाइल कौन है? अल्फ़ाइल यल मुअन्नस ऐज़न अल इंसानिया। तो अब देखिए तर्जुमा, पस उस अजीम शख्सियत के यौम विलादत की याद पर जश्न मनाने से बढ़कर कोई जश्न नहीं है जिसको इंसानियत ने जना, या जो इंसानियत में सबसे अजीम है। आदम मन अंजबतुल बशरिया, जो इंसानियत में जो, हाँ, जो सबसे अजीम है उसमें जिसको इंसानियत ने जना। व अम्बल मन आरफतुल इंसानिया, और वो सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ है उनमें जिनको इंसानियत ने जना। बस वो, फिर देखें दोबारा शुरू से देखें, बस उस शख्सियत के यौम विलादत की याद पर जश्न मनाने से बढ़कर कोई जश्न नहीं है जिसको आदम मन अंजबतुल बशरिया, ये चलो रहने दो।